مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، یعنی سیاست اسلام میں منع نہیں ہے۔ سیاست کا لفظ بدنام ہو گیا۔ سیاست کہتے کس کو ہے؟ سیاست بدماشی کو نہیں کہتے، سیاست ڈکیتی کو نہیں کہتے، سیاست ڈاکے کو نہیں کہتے، سیاست دھوکے کو نہیں کہتے، سیاست دغا بازی کو نہیں کہتے، سیاست چال بازی کو نہیں کہتے۔ سیاست کہتے ہیں کسی کام کو اچھے طریقے سے اس کے انجام تک پہنچانا، یہ سیاست ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا الدین و سیاست، دین سیاست کا نام۔ اب چونکہ الیکشن کا موقع ہے تو یہ انفیکشن کا موقع، میں کہتا ہوں الیکشن انفیکشن۔ الیکشن کیا ہے؟ انفیکشن، یہ زہر گھول دیتا ہے بھائیوں میں، دوستوں کو لڑا دیتا ہے۔ انفیکشن ضرور ہے، لیکن اگر اس کو سچی نیت کے ساتھ کیا جائے، نیک جذبے کے ساتھ کیا جائے، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ دعوے دار ہو چاہے وہ ووٹ ڈالنے والا ہو، اسلام نے دونوں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ جو کھڑا ہوتا ہے دعوے دار ہوتا ہے، وہ اصل میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے، میں تمہاری بات کو بڑے بڑے عہدے داروں اور حاکموں تک پہنچانے کی ہمت اور صلاحیت رکھتا ہوں، اور اپنی ڈیوٹی کو میں 5 سال تک کے لیے امانت اور دیانت کے ساتھ نبھاؤں گا۔ یہ اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے، اور اسی دعوے سے ہی مسلمان کو سیاست میں آنا چاہیے، انہی جذبات کے ساتھ نہیں۔ مایوسی اسلامی کفر ہے، یاد رکھنا کہ کتنا بھی برا وقت آ جائے، ملک میں بھیڑیوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، یوگی جیسے بے وقوفوں کے ہاتھ میں آ جائے، آپ ہاتھ سمیٹ کے بیٹھ نہیں سکتے، یار یہ تو بہت گندی چیز ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ تو تم اچھے لوگ ہاتھ سمیٹ کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر برے لوگ ہی آئیں گے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اچھے لوگوں کو صحیح جگہ پہ پہنچاؤ۔ تو میں نے کیا کہا، جو کھڑا ہوتا ہے وہ اصل میں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں تمہاری بات کو اعلیٰ عہدے داروں تک بات رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اس عہدے کو 5 سال کے لیے میں امانت اور دیانت کے ساتھ نبھاؤں گا۔ یہ اس نے دعویٰ کیا۔ اب میرا ووٹ ڈالا اس پر۔ یہ ووٹ کیا ہے؟ میرا پرسنل معاملہ نہیں ہے مائی ڈیئر، میری مرضی، میرا پرسنل معاملہ نہیں ہے۔ اب اس نے جب دعویٰ کیا ہے تو اب میرا ووٹ گواہی بن رہا ہے۔ میں نے دعویٰ کیا میں سرپنچ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اب اگر کوئی مجھے ووٹ دے رہا ہے تو وہ میرے دعوے کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعتاً یہ بندہ اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے عہدے اور منصب کو نبھائے گا۔ اب اس نے گواہی دی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میرے اندر نہ قابلیت ہے نہ صلاحیت، نہ میرا یہ منصب ان جذبات کے ساتھ ہے، اس کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر وہ غلط گواہی دے رہا ہے، مجھے ووٹ دے رہا ہے، تو اب اس کو جھوٹی گواہی اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ بخاری کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی نے 2 باتیں کی، تب تو ٹیگ لگائے ہوئے تھے، ٹیگ لگا کے بات کر رہے تھے کہ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لیکن جب تیسری بات آئی تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور۔ صحابہ کہتے اتنی بار کہا نبی نے، اتنی بار کہا، ہم سوچنے لگے کہ کاش کہ اللہ کے رسول اب خاموش ہو جائیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ شہادت الزور۔ نبی نے فرمایا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ ایک روایت میں فرمایا تو میں بتاؤں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ تو بہت سارے ہیں، ان بڑے گناہوں میں بڑے گناہ کیا ہیں؟ جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ ہماری شہادت ہے، گواہی ہے، یہ ووٹ گواہی کا کام کرے گا۔ اب اگر آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں تو یہ گناہ آپ کے حصے میں آ رہا ہے۔ دوسری بات، میں نے سرپرستی کا دعویٰ کیا، آپ نے مجھے ووٹ دیے، آپ اب میری سفارش کر رہے ہیں،
میں نے تو دعویٰ ہی کیا نا، دعویٰ کرنے سے کوئی سرپنچ تھوڑی ہو جاتا ہے، میں نے دعویٰ کیا۔ اب آپ سب نے ووٹ ڈالے، جب اب ووٹ ڈالے تو آپ کا ووٹ میرے لیے سفارشی بنا۔ اب اگر آپ کی سفارش اچھی ہے، لائق انسان کو آپ سفارش کر رہے ہیں، لائق کر رہے ہیں، تو پھر قرآن نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنہ، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، اور آگے فرمائے ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا، جو اچھے کی سفارش کرے گا تو اس کی ساری اچھائیوں میں اس کا حصہ جائے گا، اور جو برے کی سفارش کرے گا تو اس کی ساری برائیوں میں اس کا حصہ جائے گا۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ نے مجھے ووٹ دیا، میں 5 سال کے لیے سرپنچ بن گیا، اگر میں اچھا تھا اور میں نے بہت سارے اچھے کام کیے، پیسے مدارس میں لگائے، مساجد میں لگائے، کنویں پہ لگائے، سڑکوں پہ لگائے، یتیم خانوں پہ لگائے، مسافر خانوں میں لگائے، دوا خانوں میں لگائے، غریبوں کی مدد کی، رفائی کام کیے، سڑکیں بنائی، جتنا آپ سمجھتے ہیں سرکاری کام ہے، چاہے سرکاری کام ہے، لیکن ان سارے کاموں کا سارا ثواب ووٹ ڈالنے والے کو بھی ملے گا، ووٹ ڈالنے والے کو بھی ملے گا، اس نے سفارش کی تھی۔ اچھا، میرا کیریئر اور کریکٹر سارا خراب ہے، میں نے جھوٹ بول کر آپ سے حضرت جی کی طرح 15 لاکھ آئیں گے 15 لاکھ آئیں گے یوں کر کے میں نے آپ سے ووٹ لے لیا، لیکن 5 سال میں نے پھر چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، 2 نمبر کے ٹھیکے چلائے، اب میرے سرپنچی سے یہ سارے کام کر رہا ہوں تو مجھے تو گناہ مل رہا ہے، لیکن مجھے جس نے ووٹ دیا تھا نا وہ بھی میرے گناہوں میں شامل ہے۔ یہ قرآن کہنا چاہتا ہے من یشفع شفاعۃ سیئہ، جو برائی کی سپورٹ کرے گا، سفارش کرے گا تو اس کی جتنی برائیاں ہیں اس میں اس کا حصہ ڈلے گا۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک ہے گواہی دینا، اور گواہی جھوٹی ہو تو پھر اس کی بہت بڑی سخت وعید۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا، کچھ میرے جیسے صوفی قسم کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ میں ووٹ ڈالا ہی کو نہیں، منہ سیاست سے کے لینا دینا ہے، تو چور چکٹاں کا کام ہے، میں تو تسبیح پڑھوں، قرآن پڑھوں، میں تو امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، میں تو علاقے کو امیر ہوں، میرا تو 4 مہینہ لگ جوڑا ہے، تو میں کیا میں فالتو کاموں میں پڑا۔ یاد رکھنا نبی، یہ ووٹ گواہی ہے، اب جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ آپ کی جان بوجھ کے اگر آپ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ گواہی چھپا رہے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپایا کرو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو صوفی صاحب سمجھتا ہے یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں، یہ ساری باتیں قرآن کے خلاف ہیں، یہ ساری باتیں تبلیغ کے خلاف ہیں، بالکل وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے تو گواہی کو چھپا رہا ہے اور گواہی کو چھپانے کا تجھے گناہ ملے گا۔ نبی نے فرمایا جو گواہی کا گناہ چھپائے گا